اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس گھر میں ایک دن میلاد پڑھ لیا جائے سال بھر میرے نبی اس خدا کا کلام بھی سنتے ہیں جس کے کلام میں کوئی آواز نہیں ہوتی۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جس کا جسم نہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس کا بھی دیدار کرتے ہیں جو جسم سے پاک ہے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے، لیکن اسی نبی کا میلاد اللہ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تحقیق تمہارے پاس آ گیا تمہیں میں سے ایک عزت والا رسول۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جو مغالطہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کیوں بیان ہوتا ہے، یہ میلاد کیوں بیان ہوتا ہے، میلاد کیا ہے، میلاد کیا ہے۔ لوگ کبھی کبھی نہ سمجھی کی بنیاد پہ غوغا کرتے ہیں، شور کرتے ہیں میلاد بدعت ہے۔ ارے میرے عزیز، میلاد کیسے بدعت ہے؟ اس لیے کہ بغیر میلاد کے نہ آپ ہے نہ میں ہوں۔ میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، اگر پیدائشی بدعت ہو جائے تو پھر بدعت سے بچے گا کون؟ میلاد بھئی پیدائش کو تو میلاد کہتے ہیں۔ اب عربی اور انگلیش اور فارسی اب زبانوں کی تبدیلی نے آپ کو ہنگامہ آرائی پہ مجبور کر دیا۔ تعصب کی اینک ہوگی، فتنے ہوں گے۔ اسلام فتنوں کا مذہب نہیں، اسلام فتنے مٹانے آیا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بات ذرا ایک مائنڈ سیٹ کر کے بس جو جی میں آیا وہ بکتے پھرو نہیں، اپنی آخرت کا سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد بیان کیا قرآن میں۔ ان کی ماں کے پیٹ میں جو درد ہوا اللہ نے قرآن میں وہ درد بھی بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان ہوا۔ یہ سارے انبیاء کرام کے میلاد قرآن اٹھائے ہیں۔ قرآن ایسا نہیں ہے، ہمارا مذہب وہ نہیں کہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بچہ اٹھا کے پڑھ سکتا ہے، سب کو حق ہے، اللہ کی کتاب ہے، لیکن پڑھو اس کو تاکہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ آ گیا۔ حضور کے آنے ہی کا ذکر تو میلاد ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس گھر میں ایک دن میلاد پڑھ لیا جائے سال بھر اللہ اس گھر کو بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضور کی ولادت کا ذکر اتنی شان والا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ اگر حضور کا ذکر کر دیا جائے ایک دن سال میں سال بھر امن و امان رہے گا، سال بھر امن و امان میں رہو گے اگر ایک دن گھر میں حضور کا میلاد پڑھو گے۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ اب قرآن مقدس جو بیان کر رہا ہے کس شان سے کہ عزت والا رسول آیا۔ جب عربی گرامر ہمارے علماء پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں جب تنوین آیا ہے تو یہ تنوین عزت کا معنی دیتا ہے۔ رسولن قرآن کہتا ہے نا کہ یہ تنوین عزت کا معنی دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ کہنا کہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جس کو بھیجا ہے وہ عزت والا ہے، بے حیثیت نہیں ہے، حیثیت والا ہے۔ خدا کے نزدیک اس کی عزت یہ ہے کہ اس کی نگاہیں اٹھتی ہے تو خدا قبلہ بدل دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک اس کی عزت یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو 6 مہینے کے جانور پہ بھی قربانی کو حلال کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ صرف تیرے لیے ہے، نہ تجھ سے پہلے کسی کے لیے تھا نہ تیرے باپ کسی کے لیے ہے۔ بلکہ یوں کہہ دوں اللہ کے نزدیک عزت اس کی اتنی ہے، میرے نبی کی میرے آقا کی ان کی اتنی عزت ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہم قانون کے پابند قانون کے، ہم جو کریں گے قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ تنہا میرے نبی کی شان ہے، وہ جو کریں گے اللہ اسی کو قانون بنا دے گا۔ وہ جو کرے وہی قانون بن جاتا ہے، وہ جو کہہ دے وہی قانون بن جاتا ہے، اللہ کا قانون بن جاتا ہے۔ ان کے کرنے سے، ان کے کہنے سے، ان کے چپ رہنے سے بھی قانون بن جاتا ہے۔ اگر کوئی فیل کر رہا وہ چپ ہو جائے تو وہ بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔
بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں نے اپنے نبی کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اگر وہ جلدی میں بھی کوئی کام کر جائیں، جلدی میں، لوگ کہتے ہیں جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، تمہارا جلدی کا کام شیطان کا ہے، وہ جلدی میں جو کریں وہ بھی رحمان کا کام ہے۔ کیا بولو سفر میں 2 رکعت 4 والی کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ظہر عصر عشاء 4 والی 2 کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ سبھی پڑھتے ہیں، حنفی پڑھتے ہیں، شافعی پڑھتے ہیں، مالکی پڑھتے ہیں، حنبلی، سب پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ 4 والی 2 کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور جا رہے ہیں ہجرت کے لیے، 4 کی نیت کی، مدینے والوں کا خیال تھا کہ جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے، جلدی جانا ہے۔ حضور کو جلدی تھی، 4 کی نیت کی، 2 پہ سلام پھیرا۔ اللہ نے نہیں کہا محبوب اٹھ 4 پھر پڑھ، اٹھ 4 پھر پڑھ، نہیں محبوب تو نے جلدی میں سلام پھیر دیا، اب تو ہے، اگر کسی کو جلدی نہیں ہے تو بھی اس کو 2 ہی پڑھنی ہوگی۔ ہمیں 2 اور 4 سے کیا غرض، ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اب کسی کو جلدی نہ بھی ہو تو اس کو 2 ہی پڑھوائیں گے کیونکہ تو نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تیری ادائیں تیری پیاری، جو کر دے وہی قانون ہے، جو کر دے وہی قانون ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوان اللہ کہتا ہے عزت والا رسول آیا۔ اب یہ عزت والے رسول کی سیرت قرآن خود بیان کرتا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ جو عزت والا رسول ہے، تمہارا تکلیف میں پڑھنا، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پہ بڑا گرا گزرتا ہے۔ اب میں تقریر کے آغاز کرتے ہوئے صرف آیت مبارکہ کے ترجمے کے ساتھ اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھائی بہنیں سن رہے ہیں دھیان سے سنیں کہ کیا آیت کیا کہہ رہی ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب کو بے چین کر دیتا ہے۔ کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے پڑھ لیں، الفاظ الگ ہو سکتے ہیں، مفہوم ایک ہی ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑھنا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے انسانوں، تمہارا تکلیف میں پڑھنا میرے محبوب کو بے چین کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ نبی جیسے ابو بکر صدیق کے دور میں زندہ تھے، ہمارے دور میں بھی زندہ ہیں۔ یہ آیت حیات النبی پر دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ بے چین وہی ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ بے چین، کسی کی تکلیف پہ بے چین وہی ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ مر کر مٹی میں مل جانے والا کبھی بے چین نہیں ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا، اگر آپ کا ایمان یہ ہے کلمہ پڑھنے والوں، اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو بولو یہ قیامت تک کے لوگوں سے قرآن خطاب نہیں کر رہا ہے؟ قیامت تک کے لوگوں کو قرآن مخاطب نہیں کر رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا اس نبی پر بڑا گرا گزرتا ہے، ان کو بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے۔ اب پتا چلا کہ بے چینی بتا رہی ہے، اللہ اکبر، کہ نبی زندہ ہے ایک، دوسرا یہ کہ نبی بے خبر نہیں ہے، اس لیے کہ بے چین وہی تو ہوگا جس کو خبر ہوگی تمہاری مصیبت کی، جس کو خبر ہوگی تمہاری پریشانی کی۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ حادثہ ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ کوئی محفل میں بیٹھا ہو، اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، یہاں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے، چائے پی رہے، نعرے لگا رہے، کھانا کھا رہا ہے اور خوب ہنسی مذاق کر رہا ہے۔ کیوں؟ ارے تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوگا کا پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہوتا تو بے چین ہوتا۔ پتا ہو، قرآن کہتا ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے محبوب کو بے قرار کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایسا انسان مشرق سے لے کے مغرب تک ایسا نہیں ہے کہ جس کی مصیبت میرے محبوب کو پتا نہیں ہے۔ سب کی مصیبت ان کو پتا چلتی ہے۔ 2 باتوں کی، ایک تو حیات، دوسرا علم ہونا۔ یعنی کہ مشرق و مغرب میں کس پہ کیا بیت رہی وہ سب جانتے ہیں۔ اچھا، اور خاص بات،
ہائے ہائے، زندہ بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن بیٹے سے ناراض، یہ کوئی محبت ہی نہیں ہے، ٹھنی ٹھنا چل رہی ہے۔ بلے اچھا ہوا یار ایک ہاتھ ٹوٹا، دوسرا بھی ٹوٹتا تو اس کو مزہ ملتا۔ محبت نہیں ہوتی تو ایسی بات ہوتی۔ بے قراری کب ہوتی ہے؟ بے چینی کب ہوتی ہے؟ محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ یعنی اے انسانوں، میرا محبوب، اتنی شان والا محبوب تم سے محبت کرتا ہے، اس لیے تمہاری مصیبتوں پہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ اور اب آپ کو بتاؤں یار، یہ تو انسان ہے، میرے آقا کی شان یہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ ہے، وہ تو جانوروں کی مصیبت بھی دیکھ نہیں سکتے۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کی مصیبت بھی وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک انصاری صحابی کی باغ میں گئے تو وہاں اونٹ ان کو دیکھ کر کے بلبلا اٹھا اور بلک بلک کر کے رونے لگا۔ اب ذرا سوچے تو صحیح، اس اونٹ کو کس نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن صحابہ کے پاس اونٹ نہیں رویا، حالانکہ صحابہ ساتھ تھے۔ اس کا مطلب اونٹ کو بھی پتا ہے کہ ہر دو آنکھ والا محبوب خدا نہیں ہوتا، ہر دو ہاتھ والا عالم ما کان و ما یکون نہیں ہوتا، ہر دو پیر والا جانوروں کی بولیاں سمجھنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اونٹ کہیں اور نہیں بلبلایا تو ہمارے نبی کے پاس بلبلایا۔ اور یہ حدیث خصائص الکبریٰ میں موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، امام ابو یوسف نبہانی نے لکھا، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے لکھا، علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام جس وقت باغ میں، انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو سرکار کو دیکھ کر اونٹ بلبلا اٹھا۔ لیکن قربان جائیں، جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اتنا حقیر سمجھتا ہے، وہ لوگوں سے اتنا دور بھاگتا ہے۔ گلی محلے میں اگر کوئی ایم ایل اے کے الیکشن میں چن کر کے آ جائے تو وہ سب کے پاس بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، وزیر بن جائے تو لوگوں سے ملنا بھی توہین سمجھتا ہے۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن قربان جائیں، جب اونٹ دیکھ کر کے بلبلا اٹھتا ہے، اونٹ دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، تو دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، احادیث گواہ ہے کہ میرے کریم آقا نے اپنا شفقت برا ہاتھ اس کی پیشانی پر، اس کے سر پہ پھیرنا شروع کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہائے ہائے، کائنات میں کوئی ایسا بھی ہے جو جانوروں پر بھی اتنا پیار کرے، جانوروں سے بھی اتنی شفقت کرے؟ جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں کرنا، نہ دنیا کی مصیبتوں کی، نہ آخرت کی تکلیف کی۔ کیوں کہ جو میرا آقا جانوروں کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے مصیبت میں کیسے دیکھ سکتا؟ لیکن میرا رشتہ جڑ جائے، بس ایک ہی محنت کرنے کے رشتہ ان سے جڑ جائے، میں ان کا بن جاؤں، ہم ان کے بن جائیں۔ لیکن ان کا بننا آسان بھی نہیں ہے، نمازی بننا آسان ہے، ان کا بننا آسان نہیں ہے، روزے دار بننا آسان ہے، ان کا بننا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ بہت کٹھن ہے وفا کی راہیں بہت کٹھن ہے۔ یاد رکھنا، قرآن نے ہر نمازی کو جنتی نہیں کہا، بلکہ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ ہر عمل کرنے والے کو جنتی نہیں کہا، قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ نہ عمل کرنے والے ہر امن میں ہے، نہ ہر نمازی امن میں ہے، بلکہ اگر وہاں امن میں کوئی ہے تو وفادار مصطفیٰ جان رحمت امن ہے، اور ان سے وفا آسان نہیں، کیونکہ جو ان سے وفا کرتے ہیں وہ ان سے وفا کرتے ہیں، جو ان سے وفا کرتے ہیں پھر وہ خود سے دغا نہیں کرتے، جو ان سے وفا کر کے خود سے دغا نہیں کرتے پھر وہ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکا نہیں کرتے، پھر وہ وعدوں کی بے وفائی نہیں کرتے، وہ کانوں میں ایئر فون لگا کر کسی کے زلف و رخسار کا تذکرہ نہیں سنتے، اس لیے کہ عشق با وفا اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ پھر وہ کہتا ہے مجھے کسی سے کیا غرض، مجھے تو میرا محبوب کافی ہے۔ بلکہ عاشق تو اتنا باغیرت ہوتا ہے کہ وہ تو کہتا ہے کہ لوگ حوض کوثر کی تمنا کرتے ہیں، میں کوثر کی بھی تمنا نہیں کرتا۔ حوض کوثر کی لوگ تمنا کرتے ہیں، میں کوثر کی تمنا بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے شربت نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔
مجھے شربت سے کیا غرض، مجھے تو یار کا دیدار چاہیے۔ شربت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ جب یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ اور علامہ اجاز کامٹوی کہتے ہیں کوثر کی جانب ہم نہیں تکبئی، کوثر کی جانب ہم نہیں تکبئی، ہمیں دے ہو نینن کا جام اے پیارے نبی، چندہ کرے تم کا سلام۔ تو وفا بڑی اہم ہے، لیکن کوئی ان سے وفا تو کرے۔ وفا کرنے والا کبھی گناہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو خیال ہوگا کہ میرا گناہ ان کے دل کو تکلیف پہنچائے گا۔ طائف کی وادیوں کے پتھر ان کے دل کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے عاشق کہلانے والوں کے گناہ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔